اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1443 ہجری، ماہ مواسات، ماہ مواخات، ماہ صبر، ماہ ہمدردی، ماہ درگزر، ماہ سیام کی آمد آپ تمام کو، عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ وہ ماہ ہے، وہ عظیم الشان ماہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان انعام ہے، احسان ہے کہ جس میں رحمت، مغفرت اور جہنم سے امان ہے۔ اس میں روزے کی فرضیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان فرمان ہے، روزے داروں کے لیے باب الریان ہے۔ اور جناب یہ وہ پیارا ماہ ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین تمام تر غفلتوں اور کوتاہیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ماہ کی مقصدیت کو، روزوں کی مقصدیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑ لینا ہے، بس وہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم روزوں کے حوالے سے اور اس کی فرضیت کے حوالے سے، اس کی فضیلت منزلت کے حوالے سے کلام کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں ندا نسیم کاظمی کے ساتھ اسلام اور خواتین۔ آج جو میری مہمان اسکالر ہیں انشاءاللہ اس حوالے سے کلام فرمائیں گی، ماشاءاللہ جب بولنا شروع کرتی ہیں تو علم و حکمت کے دریچے واہ ہوتے ہیں، عالمانہ گفتگو فرماتی ہیں۔ محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ کو سلام عرض کر رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماہ سیام کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ میری جو دوسری مہمان ہیں ماشاءاللہ با کمال ثنا خواں، ایک عالم ہے جن کا پرستار، ہم انہیں سلام عرض کر رہے ہیں، محترمہ حوریہ فہیم قادری صاحبہ۔ السلام علیکم، آپ خیریت سے ہیں؟ نعتیہ کلام سے آغاز کریں گے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر
لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا ہے بے قرار ہو کرب سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ماشاء اللہ، بارک اللہ، سبحان اللہ. سلامت رہیے. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ روزوں کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے از روئے قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ شریف میں جب روزوں کا حکم آیا سن 2 ہجری میں، اس کی جو آیات ہیں وہ ہمیں سورہ بقرہ شریف میں ملتی ہیں. تو ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں کو خطاب کر کے فرماتا ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے وہ اس قدر اہم خطاب ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا اور مطالبہ ہے یہ کہ تم جو آگے کا حکم ہے اس کو بے چون و چرا تسلیم کرو. اور اس کے بعد پھر اللہ نے اس کا مقصد بھی بیان کر دیا، جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مقصد بھی بتلا دیا کہ تم سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے روزے اور تم پر بھی اب فرض کیے جا رہے ہیں روزے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی ایک ایسا نور ہے، تقوی ایک ایسی صفت ہے جس کے معنی پرہیزگاری کے ہیں، اور اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، عجب نہیں ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی وہ تقوی جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر آئے، کیونکہ تمہیں پیدا عبادات کے لیے کیا گیا، ساری عبادتوں کو ایک روزے کے اندر، رمضان المبارک کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. اب تقوی کا نور تمہارے اندر اترنا چاہیے. تقوی کیوں آئے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو. لعلکم اولئک هم المفلحون. اور کامیابی کیا ہے تمہاری؟ وہ کامیابی ہے جو اصل کامیابی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تک رسائی کے لیے، اللہ سے قربت کا فیض حاصل کرنے کے لیے تم پر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، کیونکہ وہی ایک کیفیت ہے جو تمہیں تقوی عطا کرتی ہے. 11 مہینے تم ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات نفس کو فالو کرتے رہتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو لیکن اس طرح توجہ نہیں کر پاتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو اسلام اور خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آپا کی سمت بڑھ رہے ہیں، اور آپا ہمیں بتا رہی تھیں کہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور کے فرامین کی روشنی میں اس ماہ کی کیا فضیلت ہے. جی آپا. جی، تو میں آپ کو بتلا رہی تھی کہ یہ مالی ہمدردی اور امداد کا اور غریبوں کی طرف توجہ دینے کا، حاجت مندوں کی طرف جو ہے وہ توجہ دینے کا مہینہ ہے. اور اس کے اندر حضور پرنور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے، کس طرح سے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں یہ روزے، کس طرح سے اس کے لیے آگے جا کے جو ہے وہ اجر اور ثواب کا سبب بنتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. جی. روزہ ڈھال ہے، تو جو کوئی روزہ رکھے تو وہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے کہ اس سے کوئی فحش اور بد کلامی نہ ہو، یہ اور کسی قسم کی گالم گلوچ نہ ہو. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 صحابیات جو تھیں وہ انہوں نے فرمایا کہ بہت شدید روزہ ہمیں جو ہے وہ تکلیف پہنچا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ قے کر دو، اور پھر وہ پتہ چلا کہ غیبت کر رہی تھی اور جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے جو تھے اس میں نکلے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں اپنی زبان کو بھی روکنا ہے، اور اپنے تمام جو دراصل روزہ تمام اعضاء کا روزہ ہے. جتنا ہم اس کی تعلیمات دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر رمضان کے پہلے دن روزہ رکھا تو وہ آخری دن تک کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور آنے والے جو سال ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ہر روز جو ہے وہ روزے کے عوض جو ہے وہ جنت کے اندر ایک تمہارے لیے محل تیار ہوتا ہے. اس طرح سے بھی بتلایا گیا کہ ایک سرخ محل جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، اس کے 70,000 دروازے ہیں جو سرخ یاقوت سے جڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے بھی ہمیں بتلایا گیا ہے کہ تعلیم کیا گیا ہے کہ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے جو ہے وہ تمہارے لیے استغفار اور دعا کرتے ہیں. دریا کی مچھلیاں جو ہیں وہ تمہارے لیے استغفار کرتی ہیں. سرکش شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں. افطار کے وقت کی دعا تمہارے جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور ماہ رمضان میں ہر روز افطار کے وقت جو ہے اللہ کی طرف سے وہ 10 لاکھ افراد جو
ہیں جو دوزخ کے مستحق تھے اللہ ان کو معاف کرتا ہے اور ان کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے. اور اسی طرح سے جمعے کے ہر دن کہ ہر لمحے میں اور ہر رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لمحے 70,000 جو ہے افراد کو وہ ان دوزخ سے آزادی اور اس کا پروانہ ہوتا ہے. فرائض ہیں وہ 70 گنا اس کے حوالے سے بھی بتا دیجئے. پھر نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر. بالکل بالکل بہت زیادہ، یعنی ایک ایک سجدے کے عوض کا بھی ثواب ہے، ایک ایک لمحے کے عوض کا بھی ہے. اور جو فرائض جو ہم نفلی عبادتیں کرتے ہیں اور قرآن جتنا ہم پڑھیں گے قرآن شفاعت کرے گا. روزے ہم رکھتے ہیں، روزہ ہماری شفاعت کرے گا قیامت کے روز، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو یہ تمام جو ہمارے اعمال ہیں جو ہم اس دوران میں کر رہے ہیں وہ سب ہمارے لیے بخشش، مغفرت، اللہ کی قربت، اس کی رضا کا سبب بن رہے ہیں. اچھا، ہماری سیرت اور شخصیت میں کیا بدلاؤ پیدا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے؟ بہت بہت اہم سوال ہے یہ. آپ دیکھیے کہ جب نماز کا حکم دیا گیا تو کیا فرمایا گیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. تو اس میں تو نماز کی کثرت ہے کیونکہ ہم نفلی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ روزے کا پھر کیا مقام ہوگا، کیسے سیرت جو ہے اور آپ کی شخصیت سنورے گی. صبر کا مہینہ ہے. صبر، تحمل اور برداشت جو ہے وہ انسان کو، دیکھیں ایک مومن جو ہے اس کو ایک جری سپاہی، وہ بہادر سپاہی کی طرح سے حالات کا اور اپنی اطراف جو شیطان کے جو حملے ان کا اور تمام برائیوں کا جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے. تو یہ جو صبر کا مہینہ ہے اس کے اندر وہ صبر، تحمل اور برداشت آتا ہے کہ وہ لے کے پھر وہ آگے اپنی سیرت اور شخصیت کو چلتا ہے. اور آپ چند جملوں میں مجھے معاشرتی فوائد بھی بتا دیجئے روزے کے. دیکھیے اس کے معاشرتی فوائد بھی ہیں، اس کے طبی فوائد بھی ہیں. ظاہر ہے کہ جب ایک انسان ایک نکھر جاتا ہے، اس کا باطن بھی پرنور ہو گیا، اس کا ظاہر بھی پرنور ہو گیا، تو اب وہ جب معاشرے کے اندر جائے گا تو صبر، تحمل، ایک دوسرے کا خیال، وہ سارا جو اس نے روزے میں فاقے کیے، غریبوں کا اس کو خیال آیا، اس نے سوچا کہ کس طرح سے غریب جو ہیں وہ فاقے کرتے ہیں، وہ سارے احساسات اس کے جاگ گئے ہیں. روزہ اور عبادتیں انسان کا شعور اور احساسات کو بیدار کر کے ایک بہترین فرد بھی بناتی ہیں اور ایک بہترین فرد معاشرے کے اندر بھی ایک بہتری کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ناظرین، یہ سیر حاصل گفتگو ہم نے محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ کی جانب سے سماعت کی. سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت آج کی ماؤں کو بھی ہے کہ ہمیں، جیسے کہ حضور نے اس ماہ کی ترغیب دلانے کے لیے شعبان کی آخری ایام میں اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان کو بتایا کہ یہ کیا عظیم الشان مہینہ ہے کہ جو اب عبادتوں کے آنگن میں اترنے والا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین ہم سب اب اس ماہ میں داخل ہو چکے ہیں. تو اپنے بچوں کی روحانی تربیت کیجئے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کو سمجھائیے. میرے پاس وقت کم ہے تو مجھے حوریہ کا کلام بھی لینا ہے. کہیں کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معذرت، فی امان اللہ. حوریہ فہیم قادری کی خوبصورت آواز پہ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے نعمت افطار کی ٹرانسمیشن ARYQTV پہ جاری رہے گی. شان رمضان آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد لاہور اسٹوڈیو سے براہ راست آپ دیکھیں گے سرور حسین نقشبندی صاحب کے ساتھ ایک خصوصی پروگرام جو کہ قرآن کے حوالے سے ہے. اور مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا، سیاہ کاروں کی جب امداد کرنا، مجھے بھی یا محمد شاد کرنا، مجھے بھی یا محمد شاد کرنا، سیاہ کاروں کی جب میری فریاد سن لے سننے والے، میری فریاد سن لے سننے والے،
فریاد